بظاہر لگ رہا ہے کہ مہنگائی اور ملک کی مجموعی معاشی اور سیاسی صورتحال پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر بھی بجلی بن کر گر رہی ہے۔ آج اسٹاک مارکیٹ میں ایک اسٹاک مارکیٹ ہی تھی جہاں پر ایک تیزی نظر آتی تھی، جس میں پی ٹی آئی کے وزراء خود وزیر اعظم پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن وہ معاملہ بھی اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں پچھلے ایک ماہ سے مسلسل گراوٹ ہے۔ آج کاروباری ہفتے کے پہلے ہی دن انڈیکس میں 846 پوائنٹ کی کمی ہوئی، 2.11% مارکیٹ آج گری ہے۔ انڈیکس 40,000 پوائنٹس کی نچلی سطح تک آ گیا ہے اور 39,296 پوائنٹس پر یہ آج پہنچ گیا ہے۔ پورے ایک مہینے میں 10 جنوری کو انڈیکس 43,207 پوائنٹس تھا، یعنی کہ ایک ماہ میں اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً 4,000 پوائنٹس کی کمی کے ساتھ 10% مارکیٹ میں کمی آ چکی ہے۔ ایک ماہ کے اندر 10% کمی جو ہے یقیناً ایک بہت بڑی کمی ہے اور یہ پوری صورتحال کی عکاسی کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 2.5 مہینے کی کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ یقیناً یہ معاملہ بھی حکومت کے لیے پریشانی کا ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں پہ سینٹیمنٹ نظر آ رہے تھے، جہاں پہ ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی تھی، وہاں پر بھی وہ جذبات مرتے نظر آ رہے ہیں۔ پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، تمام امور کے ماہر ہیں۔ ڈاکٹر امجد وحید چیف ایگزیکٹو آفیسر بھی ہے این بی پی فنڈ کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اچانک ایک مہینے میں 10% کمی جو ہے، یہ بہت ریمارکیبل کمی ہے سر۔ کامران بھائی، اس سے پہلے 5-6 مہینے میں مارکیٹ 50% بڑھی بھی تھی اور پھر 10% کی کریکشن آئی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ کچھ ایکسپیکٹیشن تھی کچھ مارکیٹ پلیئرز کی کہ جو جنوری میں پالیسی آئی ہے اس میں کچھ انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے، وہ نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد فوڈ انفلیشن زیادہ پک اپ کر گئی اور اوور آل انفلیشن بھی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اوپر چلی گئی تھی۔ مارکیٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی 13%۔ گویا کہ اس وقت جو ہے اس کا بنیادی چیز، کیونکہ شاید ریٹ تو کوئی نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس وقت کم ہو جائیں گے، لیکن یہ جو مہنگائی کا جو نمبرز آئے ہیں اس نے سب سے زیادہ ریٹل کیا۔ جی، مارکیٹ پہ کیا اثر پڑتا ہے مہنگائی کے؟ دیکھیں، اگر مہنگائی زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرسٹ ریٹ پھر جو کم ہونے ہیں وہ پھر اب ڈیلے ہو جائے گا۔ اگر وہ جیسے مارچ میں کم ہونے تھے تو شاید مارچ میں نہ ہوں، اگر مہنگائی کم نہ ہوئی تو وہ جو انٹرسٹ ریٹ ڈیلے ہے اس کا امپیکٹ پوری اکانومی پر پڑتا ہے، کیونکہ بزنسز کی کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے ہائر انٹرسٹ ریٹ سے، گورنمنٹ کی ڈیٹ سروسنگ بہت بڑھ گئی ہے۔ مگر یہ ہے کہ آلریڈی جو 10% کی کریکشن آ گئی میرے خیال میں کافی ریزنیبل ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ صرف یہ مہنگائی ہے یا یہ کہ ہم ریونیو ٹارگٹس بھی میٹ نہیں کر رہے، ہمارے ایل ایس ایم بھی جو ہے نیگیٹو ہو رہا ہے، ہمارے ایکسپورٹس کے ساتھ جو پرومسز ہیں وہ گورنمنٹ نے توڑ دیے ہیں، ایک مجموعی صورتحال جو ہے اس میں ایک کمپلیٹ مس مینجمنٹ تو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، اگر ٹیکسز پر بہت زیادہ فوکس رہے گا، کبھی وہ بجلی کی قیمت بڑھے گی، کبھی گیس کی قیمت بڑھے گی، تو اس سے انفلیشن ہائی رہے گی۔ اگر ہائی انفلیشن رہے گی تو پھر انٹرسٹ ریٹ اس طرح نیچے نہیں آئیں گے جس طرح پہلے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ پھر ایک بات ہو رہی ہے منی بجٹ آئے گا، اگر منی بجٹ بھی آتا ہے اور پھر فردر ٹیکس لگتے ہیں، گیس پرائسز بڑھنے کی بات ہو رہی ہے تو بھی انفلیشن ہائی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد جون آ جائے گا تو پھر ایک اور بجٹ آنا ہے، اس میں بھی بہت زیادہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے۔ تو لیکن اسی پس منظر میں ڈاکٹر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل آئل پرائسز جو ہیں وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایک غیبی امداد ہوتی ہے، وہاں پہ 15%، 18% کمی ہو چکی ہے۔ جی، $70 سے اب $54 پر آ گیا۔ جو چائنا کی سچویشن ہوئی ہے اس کا بھی امپیکٹ آیا، وہ ہمارے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ مگر جو پروجیکشنز آ رہی آئل پر وہ یہ ہے کہ چائنا کے فیکٹر کو نکال بھی دیں تو آگے جاتے ہوئے آئل 50 کے قریب ہی رہے گا۔ وہ چیز ہمارے لیے بڑی پازیٹیو ہے اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے میں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ اگر حکومت کے کوئی آپ سے پوچھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جی ہم وہی چاہتے ہیں مارکیٹ کی ایکسائٹمنٹ واپس آئے جو کہ 2-3 ہفتے پہلے تھی اور اسی طرح سے ایکٹیویٹی نظر آئے، سینٹیمنٹ نظر آئے، تو کیا چیزیں ہوں گی جس کو مارکیٹ جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ پازیٹیولی اس کو دیکھے گی اور اس کا کانفیڈنس پھر بحال ہوگا؟ ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم میں تو انفلیشن ہے۔ جو ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ جو اگلے منتھ کی انفلیشن ہوگی وہ اس سے کم ہوگی، انفلیشن پیک کر گئی، اور اگلے 2-3 مہینے میں جب انفلیشن نیچے کو آئے گی اور ہو سکتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بھی تھوڑے سے کم کر دے اسٹیٹ بینک، تو وہ ایک بڑا پازیٹیو سگنل ہوگا اسٹاک مارکیٹ کے لیے۔ سو یہ شارٹ ٹرم میں تو یہ کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنا اور انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لے کے آنا، مگر تھوڑا سا لانگ ٹرم میں ہمیں جو 100% فوکس یا زیادہ فوکس ٹیکس پر چلا گیا وہ اکانومی کے لیے، انفلیشن کے لیے، انٹرسٹ ریٹ کے لیے، اسٹاک مارکیٹ کے لیے اچھا نہیں۔ ہمیں اپنے خرچے کم کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں، ان کے اتنے لاسز ہو رہے ہیں، پاور سیکٹر ریفارمز، پرائیویٹائزیشن کچھ خاص ہوئی نہیں پچھلے 1.5 سال میں، پاور سیکٹر ریفارم نہیں ہو رہے، اس کی وجہ سے بجلی کی پرائسز اوپر جا رہی ہیں، گورنمنٹ کا سائز بہت بڑا ہے، 30-35 لاکھ لوگ ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ گورنمنٹ اپنے خرچے کم کرے۔ اگر صرف ٹیکسز کی بوجھ بڑھتا گیا
تو اس کا پھر امپیکٹ اوور آل اکانومی پر، اسٹاک مارکیٹ پر اچھا جتنی بھی آپ سے بات ہو رہی ہے یا ایک اوور آل بات ہوتی ہے آپ کی بھی لگتا ہے یہ کہ دو فیکٹر ہیں جو کہ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، بجلی کی قیمت یا انرجی کی قیمت اور انٹرسٹ ریٹ، یہ جس وقت بدلیں گے اور یہ نیچے کی طرف آئیں گے تو یہ پھر پاکستان کے لیے پھر ایک نیا دور شروع ہو جائے گا. اور انٹرسٹ ریٹ میں ہمارا یہ خیال، ابھی بھی یہ خیال ہے کہ اس سال میں انٹرسٹ ریٹ 1 سے 2% گریں گے اور وہ بڑا پازیٹیو ہو جائے گا اور پھر اگلے سال فردر گریں گے. مگر اب یہی ہے کہ وہی میں بات کر رہا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ تبھی گریں گے اگر ٹیکسز کا برڈن بہت زیادہ گورنمنٹ نے بڑھا نہیں دیا، ورنہ اگر جس طرح جی ایس ٹی گورنمنٹ نے بڑھا دی، ٹھیک ہے، تو اس سے انفلیشن بڑھے گی، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر انفلیشن کو نیچے لانا مشکل ہے. تو وہی ہے کہ گورنمنٹ کا فوکس جو ہے وہ اپنا سائز چھوٹا کرنے پہ ہونا چاہیے، پورا فوکس ٹیکس پہ نہیں ہونا چاہیے. اچھی بات ہے، ڈاکیومنٹیشن اچھی بات ہے اور فردر ایونیوز ریئل اسٹیٹ وغیرہ پہ جا رہے ہیں، دیٹس اے گڈ سائن. مگر یہ ہے کہ اگر صرف یہ خیال ہے کہ اتنا بڑا ہمارا 9-10% کا جو بجٹ ڈیفسٹ ہے وہ صرف ٹیکسی سے پورا ہو جائے گا تو وہ پھر میرے خیال میں اکانومی کے لیے اچھا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر امجد وحید، چیف ایگزیکٹو آفیسر NBP فنڈز ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے